الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، خانہ کعبہ کے نام اور ان ناموں میں بالخصوص البیت العتیق، اس پر آج کے اس جمعۃ المبارکہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، خانہ کعبہ کا ایک نام قرآن مجید میں الکعبہ رکھا گیا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، تو اس آیت مبارکہ میں خانہ کعبہ کا ایک نام کعبہ رکھا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کا دوسرا نام قرآن مجید میں البیت رکھا گیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس آیت مبارکہ میں خانہ کعبہ کا دوسرا نام البیت ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں خانہ کعبہ کا تیسرا نام البیت العتیق رکھا گیا ہے، اور قرآن مجید میں چوتھا نام خانہ کعبہ کا البیت الحرام رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں پانچواں نام خانہ کعبہ کا البیت المحرم بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ یوں اس طریقے سے اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں خانہ کعبہ کے 5 ناموں کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم ان 5 ناموں میں سے آج کے اس جمعۃ المبارکہ میں صرف ایک نام کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت العتیق کا طواف کرو۔ یہ عتیق کا کیا معنی ہے؟ تو دوستان محترم، عتیق کے کئی معانی ذکر فرمائے گئے ہیں۔ عتیق کا ایک معنی اگر عتیق عتقن سے بنا ہے تو اس کا معنی ہے پرانا ہونا۔ عتیق کو اگر عتقن سے مانے کہ یہ البیت العتیق میں جو عتیق لفظ ہے یہ عربی لفظ عتقن سے بنا ہے،
تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ وہ گھر جو سب سے پرانا ہے۔ اور اگر عتیق کو عتقن سے مانے کہ البیت العتیق میں عتیق لفظ عتقن سے بنا ہے، تو پھر اس کا معنی ہوا آزاد ہونا۔ تو اس صورت میں البیت العتیق کا معنی یہ ہوگا کہ یہ وہ گھر ہیں جو بندوں کی ملکیت سے آزاد ہیں، شروع سے ہی آزاد ہے جب سے زمین بنی ہے۔ تو اب البیت العتیق کا معنی ہوا آزاد گھر۔ اور ایک تیسرا معنی اس کو بھی مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ البیت العتیق کا ایک معنی ہے عتیق بمعنی الکریم، یعنی یہ وہ گھر ہیں جو عزت، احترام اور عظمت اور شان والا ہے۔ تو عتیق کے یہ تین معانی بیان کیے گئے ہیں۔ دوستان محترم، اس کا سب سے پہلا معنی ہم لیتے ہیں کہ عتیق کا معنی ہے پرانا ہونا۔ تو یہ کتنا پرانا ہے؟ اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کے سب سے زیادہ پرانے اور قدیم ہونے کے حوالے سے قرآن مجید ہی میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، لوگوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلا زمین کے اوپر جو گھر بنا وہ مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ ہے۔ یہ اتنا پرانا ہے کہ زمین پر سب سے پہلے جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا کہ اللہ کے بندے اس کی طرف اپنا رخ کر کے اللہ کو سجدہ کریں، تو وہ سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو زمین پر بنا وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور کتنا پرانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسے زمین سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرمایا۔ یہ بیت اللہ اتنا پرانا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ زمین پر کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام بنائی گئی، کعبۃ المکرمہ۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ پوچھا گیا حضور ان دونوں کے بننے کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 سال کا عرصہ گزرا۔ اب یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ اور مسجد حرام کو بنایا، اور اس کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بعض روایتوں کے مطابق یا آپ کی اولاد میں سے کسی نے مسجد اقصی کو بنایا۔ اس طریقے سے دونوں کے درمیان 40 سال کا تعمیر اور بننے کے اعتبار سے فاصلہ گزرا ہے۔ اب یہ عقیدہ علم نبوت بھی کیسا نکھر کر سامنے آ رہا ہے کہ حضرت آدم نے بنایا صدیوں پہلے، اور مسجد اقصی اور مسجد حرام میں کتنا زمانہ گزرا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد کا ہی قیامت تک کا نہیں جانتے، حضرت آدم کی پیدائش کے وقت سے کیا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ علمی شان اور عظمت عطا فرمائی ہیں۔
تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا ایک نام ہے البیت العتیق، یعنی یہ معنی اگر آپ کے ذہن میں ہوگے نا تو ابھی جو بہت سارے سوالات ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم تو سناتنی ہیں، اتنے پرانے ہیں، اتنے پرانے ہیں، اتنے پرانے ہیں، تو ان کے پاس کوئی تاریخ نہیں، وہ تنکے ہیں جنہیں جوڑ کر کے وہ کہیں بنا کر پیش کریں۔ ہمارے پاس وحی الہی کا قرآنی علم موجود ہے جو قطعی، حتمی اور یقینی ہیں، اور اللہ جل مجدہ الکریم اس میں بیان فرما رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلے بندوں کی عبادت کے لیے زمین پر جو گھر تعمیر ہوا وہ خانہ کعبہ ہے، البیت العتیق، اتنا پرانا ہے وہ گھر۔ تو کوئی 1400 ساڑھے 1400 سال کی ہسٹری بتا کر کے کمپیئر کریں کہ ہم اتنے پرانے ہیں، ہم اتنے پرانے ہیں۔ اسلام کی شروعات حضرت آدم ہی سے ہوئی، ہاں وہ کمپلیٹ محمد الرسول اللہ پر ہوا، وہ مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم، کمپلیٹ اور مکمل ہمارے نبی پر ہوا، مگر وہ شروع تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہوا تھا۔ دوستان محترم، تو اس کو قرآن میں خانہ کعبہ کا ایک نام ہے البیت العتیق، تو عتیق کے معنی پر اگر کوئی غور کرے تو بھی اس کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ جن کا بیت اللہ اتنا پرانا ہے ان کا اسلام بھی اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عتیق کا اگر اتقن سے مانے کہ عتیق اتقن سے بنا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ وہ گھر ہیں جو آزاد ہیں۔ اب وہ آزاد ہیں تو کیسے آزاد ہیں؟ جیسے عتیق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی عتیق کا لفظ استعمال فرمایا، عتیق کی صفت سرکار نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو سرکار نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے صدیق تم جہنم سے آزاد شخص ہو۔ تو یہاں بھی عتیق کا معنی ہے آزاد ہونا۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دوسرے مقامات پر بھی عتیق کو آزاد ہونے کے معنی میں ذکر فرمایا ہے۔ تو اب اگر عتیق کو آزاد ہونے کے معنی میں لیا جائے تو یہ کس چیز سے آزاد ہے؟ دوستان محترم، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کا یہ البیت العتیق یعنی وہ گھر ہے جو آزاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا طواف ایمان کی حالت میں کرے گا وہ جہنم سے آزاد ہے۔ یہ اس کے آزاد ہونے کا ایک مطلب، اور دوسرا اس کے آزاد ہونے کا مطلب احادیث طیبہ میں یہ بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما سمی البیت العتیق لأنہ لم یظہر علیہ جبار، کہ اس گھر کو عتیق یعنی آزاد اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کوئی ظالم اس گھر پر کنٹرول نہ کر سکے گا، کوئی غالب نہ آ سکے گا، یہ آزاد رہے گا، اس پر کسی کی ملکیت نہ ہو سکے گی، کوئی ظالم اور جابر اس پر اپنا کنٹرول اور تسلط نہ رکھ سکے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے اس گھر کو عتیق کہا گیا۔ دوستان محترم، اس سلسلے میں کئی احادیث اس وقت میرے سامنے تفاسیر کی صورت میں موجود ہیں جن میں یہ لکھا گیا، کئی مفسرین کے اقوال ہیں
کہ اعتقہ اللہ من الجبابرۃ یعنی الکعبہ، کہ کعبہ کو اللہ نے ظالموں کے ہاتھ سے آزاد رکھا ہے، اس لیے اللہ نے اس کا نام البیت العتیق رکھا ہے۔ عتیق لأنہ لم یملک احد من الناس، کہ کوئی بھی شخص اس کا مالک نہ بن سکے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کا نام البیت العتیق یعنی آزاد گھر رکھا ہے۔ تو اب یہ آزاد ہیں، کوئی اس پر ظالم اپنی ملکیت نہ ثابت کر سکے گا، کوئی تسلط نہ کر سکے گا، حتیٰ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے تقریباً 50-55 دن پہلے کی بات ہے کہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے دیکھا کہ حج کے موسم میں لوگوں کے قافلے جا رہے ہیں شہر مکہ کی طرف، تو اس نے پوچھا کہ یہ کیوں جا رہے ہیں ادھر؟ کہا وہاں ایک گھر ہے اور لوگ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے، اس کے طواف کے لیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت اگرچہ بنائی ہوئی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، مگر وہاں بت پرست لوگ اپنی مورتیاں رکھ کر کے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہاں لوگ اتنے بڑے بڑے قافلے لے کر جاتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا گھر میں یہاں اپنے شہر صنعاء میں بناؤں، تاکہ لوگ وہاں جانے کی بجائے یہاں سجدے کریں، یہاں طواف کریں۔ اب اس نے ایک ایسا خانہ کعبہ کی شکل کا مکان شہر صنعاء میں اپنے علاقے میں بنوایا تاکہ یہاں لوگ آئیں۔ اب مکہ کے رہنے والوں کو اپنے باپ دادا سے خانہ کعبہ سے فطری پیار ملا تھا، جب انہیں دیکھا کہ وہاں بھی ایسا بنایا گیا تو یہ تو ہمارے کعبے کی توہین ہو رہی ہے، تو ایک شخص نے وہاں جا کر کے اس کے بنائے ہوئے اس گھر کے اندر نجاست کر دی، پاخانہ کر دیا اور اس کی دیواروں کو آلودہ کر دیا۔ وہاں صنعاء میں جو بنایا تھا ابرہہ نے اس کو، جب اس نے صبح اس کو پتا چلا کہ ایسا کسی نے کیا ہے، تو اس نے اعلان کیا کہ جو شہر مکہ میں خانہ کعبہ ہے میں اس کو گرا دوں گا، اور معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے وہ اپنے علاقے سے نکلا اور اس کے پاس 60,000 کا لشکر تھا۔ 60,000 کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے نکلا۔ ایک ہاتھیوں کا دستہ تھا جس میں 9 یا 12 ہاتھی تھے، اور ان ہاتھیوں کے آگے ایک بہت بڑا ڈیل ڈول ہاتھی چلتا تھا جس کا نام اس نے محمود رکھا تھا۔ جب یہ حرم کے قریب اترے تو سب لوگوں کو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ کل ہم خانہ کعبہ کو گرا دیں گے۔ اب یہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے، انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم دنیاوی طاقت کی بنیاد پر اس کعبے کو گرا دیں گے اور اس پر غالب آ جائیں گے، مگر یہ تو گھر ہی وہ ہیں جس کو اللہ نے البیت العتیق بنایا ہے، یعنی ظالموں کے کنٹرول سے آزاد ہے کہ اس پر کوئی مالک نہ بن سکے گا۔ جب وہ آیا وہاں پر تو پہلے تو حرم کے رہنے والے لوگوں کے جانور اس نے ہتھیا لیے، قبضہ کر لیا۔ لوگ اپنے جانور چھڑانے گئے، اس میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا جانور چھڑانے کے لیے گئے، ان کے اونٹ بھی قبضے کر لیے تھے۔ تو ابرہہ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا میں اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم کعبے کے متولی ہو، اونٹوں کی بات کرتے ہو، کعبے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں اور اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، میں اپنے اونٹ بچاتا ہوں، اس گھر کا مالک اپنے گھر کو بچائے گا۔ یہ انہوں نے جواب دیا اور اس کے بعد وہ چلے آئے۔ صبح صبح حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ گئے، کعبے کا کڑا پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور پھر اس کے بعد پہاڑوں کی طرف لوگ چلے گئے۔ جب یہ ابرہہ اپنے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا کہ چلو تیاری کرو کعبہ گرانے کے لیے، تو اس کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود، اس کو کعبے کی رخ پر
چلایا جاتا تو وہ چلنے کو تیار ہی نہ ہوتا، دائیں چلاتے تو وہ کہیں دور تک جاتا، بائیں چلاتے تو بھی جاتا، مگر سیدھا خانہ کعبہ کی سمت میں اگر اس کو چلنے کے لیے آمادہ کیا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اس کو مارتے اٹھاتے مگر وہ اٹھنے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے پرندوں کو حکم دیا اور پھر ابابیل پرندے سمندر کی طرف سے تین تین کنکر اپنے ساتھ لے کر کے، ایک کنکر منہ میں چونچ میں اور دو کنکر دونوں پاؤں میں لے کر کے اڑتے ہوئے اس کے لشکر پر آئے، اور حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جن جن ہاتھیوں پر جو لوگ بیٹھے تھے ان کے نام کے کنکر لکھے ہوئے تھے، اور وہ کنکر ابابیل اسی پر گراتے جس کا نام لکھا ہوا ہوتا، اور جس کے سر پر لوہے کی خود پہنی ہوئی تھی وہ وہاں پر کنکری گراتی تو خود کو چیرتے ہوئے، سر کو چیرتے ہوئے، پورے وجود سے گزر کر کے اس ہاتھی کو بھی چیرتے ہوئے زمین پر پہنچتی تھی۔ یوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت نازل کر کے ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے داؤ پیچ کو خاک میں نہیں ملا دیا؟ کیا ان کے اوپر ہم نے پرندوں کو نہیں بھیجا؟ کعصف معقول، اور کیا ان کو ہم نے ایسا نہیں بنا دیا جیسا جانور گھاس پھوس کو کھا کر کے تنکے چھوڑ جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کی جلوہ گری سے پہلے بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا وہ حضور کی ولادت کا مقدمہ تھا۔ سورج نکلتا ہے تو نکلنے سے پہلے روشنی ظاہر ہوتی ہے، یہاں مکے میں آفتاب نبوت کی جلوہ گری ہونے والی تھی، رب نے بیت اللہ کی حفاظت کر کے اس روشنی کو ظاہر فرمایا۔ اب کعبہ کوئی کیسے گرائے گا؟ اس کو بیت العتیق بھی کہا گیا ہے، اور اب اس کو آباد کرنے والے محبوب بھی جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ تو یہ ہے البیت العتیق، خانہ کعبہ کو بیت العتیق کہا جاتا ہے، یہ وہ گھر ہیں جو آزاد ہیں۔ دوستان محترم، اس پر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مگر میں ایک دو بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خانہ کعبہ پر کوئی کنٹرول نہیں جما سکتا تو پھر یزید کے دور میں کعبے پر حملہ کیسے ہو گیا، اور اسی طریقے سے حجاج ابن یوسف کے دور میں کعبے پر حملہ کیسے ہو گیا، اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے جو معاملات ہوئے، تو اس کا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا ہے کہ حملہ، غلبہ اور تسلط کا معنی یہ ہے کہ کعبے کی دشمنی اور مخالفت میں کعبہ پر حملہ کر کے کعبے کو اپنی تخریب کاری کا نشانہ بنائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ انہوں نے جو حملہ کیا تھا وہ خانہ کعبہ کی پناہ میں جو ان کے مد مقابل کھڑے تھے ان پر حملہ کیا تھا، کعبے پر حملہ نہیں کیا تھا، مگر ہاں ان کے حملے میں کعبے پر کچھ زد آئی، مگر یہ جو کعبے پر ظالم قابض نہ پا سکیں گے اور اس کو خانہ کعبہ کو آزاد رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کی دشمنی میں، کعبے کی عداوت میں اور کعبے کی مخالفت میں کوئی کعبے پر غالب نہ آ سکے گا، اس پر کوئی کنٹرول اور تسلط نہ جما سکے گا۔ ہاں اس وقت کی بھی سرکار نے خبر دی ہے، مگر وہ قرب قیامت کی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے کئی دن تک اس کے اوپر کئی کتابوں کا مطالعہ کیا اور پھر اس کو اکٹھا کیا میں آپ کو سامنے عرض کرنے کے لیے کہ اس بات کو بھی بیان کیا جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ حبشہ کا پتلی پنڈلیوں والا وہ قرب قیامت خانہ کعبہ کو گرا دے گا، اور وہ بالکل قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا کہ اس وقت کی جو پوزیشن ہوگی کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوگا،
کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ اس وقت ظلم اور کفر اتنا پھیل چکا ہوگا کہ اس ظلم اور کفر کے دندناتے ہوئے لوگ، سرکار نے یہ نام بھی بتایا کہ حبشہ کا، اور اس کا سرکار نے علاقے کا نام بھی بتایا، حبشہ سے آئے گا، اور سرکار نے فرمایا اس کا لقب ذو السویقین ہوگا، یعنی دو پتلی پنڈلیوں والا شخص۔ مگر وہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں ہوں گی، لوگ چلائیں گے، یہ قیامت کی علامتیں ہیں، تو ان میں سے ایک قیامت کی علامت یہ بھی ہیں کہ قرب قیامت بالکل قریب، اس وقت خانہ کعبہ کو بھی گرایا جائے گا۔ تو دوستان محترم، یہ باتیں جاننا اس لیے ضروری ہیں کہ اگر کہیں اللہ کعبے کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن جو علامتیں قیامت کی بیان کی گئی وہ تو ہونے ہی والی ہیں، تو اہل ایمان کا ایمان اس پر مضبوط رہے کہ یہ تو چیز سرکار نے پہلے ہی بتائی تھی، ایسی چیز ہو گئی تو کہیں لوگوں کا ایمان نہ ڈگمگا جائے۔ سرکار نے اپنی امت کی حفاظت کے لیے ہی ان علامتوں کو پہلے سے ذکر فرمایا ہے، تاکہ ایسا ہو تو تم ایسا نہ سمجھو کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو معاذ اللہ اسلام سچا ہوتا تو ایسا کیسے ہو جاتا۔ نہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اس کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ دوستان محترم، ایک دو مسائل میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ عقیقے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا گوشت والدین یا دادا دادی نانا نانی نہیں کھا سکتے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ عقیقے کے گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے۔ جیسے قربانی کا گوشت والدین، دادا دادی، نانا نانی کھا سکتے ہیں، ایسے ہی عقیقے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی اگر فرضوں کے قاعدہ اولیٰ میں امام کے پیچھے ہیں اور بھول سے تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لے تو کیا اس پر سجدہ سہو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلے قاعدے میں امام کے پیچھے، اس کا جواب یہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں صرف تشہد پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر مقتدی بھول کر درود بھی پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کیونکہ مقتدی سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو ان مسائل کو یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔